السلام علیکم۔ میں آپ کا دوست اختر بٹ فرام چکوال۔ آج میرا موضوع ہے یہ جو سروے ہوتے ہیں، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پر پروگرام کا سروے، احساس پروگرام کا سروے، باقی بھی جتنے پروگرام ہوئے ہیں ان کے سروے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں نے تحقیق کی ہے اور حقیقت میں پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ سروے کیسے ہوئے ہیں اور کس نے کی ہیں، جبکہ پالیسی میکر جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی حقداروں کو حق پہنچایا جائے، اور یہ سروے جتنے بھی ہوئے ہیں یہ ٹوٹلی سیاسی بیس پہ ہوئے ہیں۔ ٹوٹلی کوئی حقدار کا سروے نہیں ہوا، کسی قسم کا اس میں کوئی ایسا حقدار نہیں ہے جس کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے۔ اور پچھلے دنوں میں مجھے کئی دوستوں نے بتایا، ایک دوست بتا رہا تھا کہ ایک مل اونر ہے، اس کا نام بھی بے نظیر انکم سپورٹ میں آیا ہوا ہے۔ دو کینیڈا میں بیٹھے ہیں بھائی اس ٹائم، ان کا بھی بے نظیر انکم سپورٹ میں نام آیا ہوا ہے۔ دو بھائی دبئی میں بیٹھے ہیں، ان کا بھی نام آیا ہوا ہے۔ چلیں غلطی ہو جاتی ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے، کلیریکل مسٹیک ہو جاتی ہے، لیکن اتنی بھی اندھی نہیں پئی ہوئی، اتنی بھی نہیں کلیریکل مسٹیک نہیں ہوتی کہ 80% لوگ جو ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ سے مستفید ہو رہے ہیں، جو مالی لحاظ سے بہت زیادہ سٹرونگ ہیں۔ اگر بیوہ عورت چلی جائے بے نظیر انکم سپورٹ میں اپنے اندراج کے لیے تو وہ نائل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی گاڑی میں چلا جائے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اندراج کے لیے، وہ عائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ ابھی جو جتنا راشن تقسیم ہو رہا ہے، اس میں موجودہ حکومت کا قصور نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ موجودہ حکومت کا قصور نہیں ہے، موجودہ حکومت کی نیت صحیح ہے کہ لوگوں کو راشن پہنچایا جائے، حقدار تک پہنچنا چاہیے۔ میرے علم میں آیا ہے کہ کچھ ہمارے جو نمائندگان ہیں، انہوں نے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ جی ہمارے جو لوگ ہیں جو انہیں بھی شامل کیا جائے، یہ جو لوگ ہیں یہ مخالف پارٹی کے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ نے اچھا جواب دیا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ نے، کہ نہیں یہ لوگ جو ہیں یہ بھی تو حقدار ہوں گے، چاہے وہ ہماری پارٹی کے ہیں یا نہیں ہیں، اس سے قطع تعلق کہ یہ بھی تو حقدار ہوں گے، ان تک راشن پہنچے گا، ثواب بھی ہوگا نا، اور میری ڈیوٹی ہے کیونکہ میں سب کی وزیر اعلیٰ ہوں۔ اچھی بات۔ اگر وزیر اعلیٰ کو یہ پتہ ہوتا کہ یہ جو سروے ہو چکے ہیں جو پچھلی حکومتوں نے کرائے ہیں یہ سارے حقدار نہیں ہیں، تو میں وارنٹی دیتا ہوں وہ کہتی کہ نیا سروے ہو یا وہ پلان چینج کر لیتی۔ لیکن افسوس کہ سروے کرنے والے اور محکموں میں کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی جو ہیں، انہوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا، انہوں نے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے لوگوں کو انہوں نے نوازا۔ اللہ کو انہوں نے جواب نہیں دینا، وقتی طور پہ انہوں نے کہا کہ چلیں جی یہ میرا بھائی، یہ میرا کزن، یہ میرا رشتہ دار، یہ صاحب جی، یہ فلاں صاحب میرے سے راضی ہو جائیں گے۔ ایسے راضی کوئی نہیں ہوتا۔ جب آپ 2 نمبری کرو گے نا، جتنا مرضی اس پہ لٹا دو گے پیسہ، جتنا مرضی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو گے، 2 نمبری کرو گے، تو آپ سے وہ راضی نہیں ہوگا۔ وہ اس حد تک راضی رہے گا جب تک آپ 2 نمبری کرتے رہیں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ کیسے آپ لوگ سوچ لیتے ہیں کہ سروے 5 سال پہلے ہوا ہے تو اسی سروے پہ مال دیا جائے، حقدار ہوں گے۔ اور یار آپ اللہ تعالیٰ پر آپ کا ایمان نہیں ہے؟ یار ایک آدمی کی مالی پوزیشن آج
اگر کمزور ہے، وہ سروے میں اس نے نام اگر لکھوا دیا ہے، مالی پوزیشن کمزور ہے، کیا 5 سال بعد بھی اس کی مالی پوزیشن کمزور ہی رہے گی؟ وہ خدا دا خوف کرو، اور اللہ کرے آپ کی تو یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ کرے اگر آج کوئی لے رہا ہے زکوٰۃ فطرانہ یا یہ اس پروگرام میں شامل ہے، اللہ کرے اگلے سال 6 ماہ بعد اس کی مالی پوزیشن اچھی ہو جائے۔ ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے اور یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ یہ سروے 5 سال بعد نہیں ہونا چاہیے، ہر سال سروے ہونا چاہیے۔ یہ محکمے والے، یہ اہلکار کس چیز کے پیسے لے رہے ہیں؟ تنخواہیں کس چیز کی لے رہے ہیں؟ گھر بیٹھی انہوں نے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے سروے کر لیا۔ میں ایک محکمے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں گیا تھا دفتر میں، تو وہاں انچارج تھی ایک فیمیل۔ میں نے ان سے بات کی، جی جناب یہ آپ نے جو یہ بے نظیر انکم سپورٹ میں جو اہل کیے ہوئے ہیں، حقیقتاً وہ اہل نہیں ہیں، اور جو اہل ہیں انہیں آپ لوگوں نے نااہل کر دیا ہے۔ ان فیمیل انچارج تھیں، ان کا جواب یہ تھا کہ یہ جی کمپیوٹر کرتا ہے، کمپیوٹر میں ایک ایپ ہے، ہم نے یہ کیا ہوا ہے، یہ ہم نے نہیں، یہ اسلام آباد سے ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کمپیوٹر کو ہم چلا رہے ہیں یا کمپیوٹر ہمیں چلا رہا ہے؟ ہم جسے چاہیں گے آئل کریں گے، کیونکہ ہم نے کمپیوٹر میں ہی مارنا ہے نا، ہم نہیں چلانا ہے۔ ہم نے کمپیوٹر کو کہنا ہے کہ یہ آئل ہے اور یہ نااہل ہے۔ میں نے کہا ایسی بات نہ کریں، آپ لوگ نا چیٹ کرتے ہیں، چیٹر ہیں آپ لوگ۔ حقداروں کو حق دینا چاہیے، خاص کر بیوہ، یتیم، مساکین، پھر جن کی کم آمدنی ہے۔ دیکھیے کیٹیگری بنا لینا۔ یہ کیا، ایک آدمی وہ کمانے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کا روزگار کم ہے، اس کی معاشی حالت کمزور ہے، اور دوسری سائڈ پہ ایک بیوہ عورت ہے جو جس کا انکم آف سورس نہیں ہے، جو کما سکتی نہیں ہے۔ آپ اس آدمی کو حقدار کہہ دیتے رہے ہو، اور جس کا انکم آف سورس نہیں ہے اسے نااہل کر رہے ہو۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ میں موجودہ حکومت کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، موجودہ حکومت کو بھی، پالیسی میکر سے بھی کہتا ہوں کہ ہر سال یہ سروے ہونا چاہیے، اور ہر سال چیک اینڈ بیلنس یہ لازمی رکھیں کہ آیا واقعی یہ حقدار ہے یا نہیں ہے، یا ہم جیسے لوگوں نے اپنے لوگوں کو، ہم جیسے لوگ ہیں نا جنہوں نے اپنے لوگوں کے نام لکھوائے ہیں، وہ چاہے سیاسی پردھان ہیں، چاہے اثر و رسوخ والے ہیں، غلط طریقہ کار ہے۔ جب محکمے بنے ہوئے ہیں، محکمے کے ذمہ لگائیں کہ سروے جینون کریں، گھر گھر جا کر سروے کریں، گھر گھر جا کر ان کی مالی حالت پوچھیں، گھر گھر جا کر ان کی مالی پوزیشن دیکھیں، نہ کہ بیٹھ کے ادھر ہی بیٹھ کے دفتروں میں فیمیل کو ذلیل کریں۔ آپ نکلیں نا، آپ اب وزیر اعلیٰ ہیں اس ٹائم، آپ بھی فیمیل ہیں۔ آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ صرف آپ ایک بار بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں جائیں، آپ دیکھیں گے کہ جتنی ضلالت، جتنی ذلیل ہماری مائیں بہنیں ہو رہی ہیں، اتنی ذلیل کوئی نہیں ہو رہا۔ آپ ذرا ایک بار بغیر اطلاع کیے، جسے چھاپا کہتے ہیں، چھاپا ماریں، تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ ہماری مائیں بہنیں کیسے ذلیل ہو رہی ہیں، اور جب 2-4 گھنٹے بعد ان کا نمبر آتا تو وہ نااہل قرار دے دی جاتی ہیں، اور وہ بیچاری اپنا منہ شرمندگی سے منہ لٹکائے نیچے، اور وہ واپس گھر چلی جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں سوچیں، یہ کریں۔ اللہ نے آپ کو اقتدار دی ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دے دی ہے، اور اس کا آپ بہت اچھے لوگ ہیں۔ میرا نظریہ ہے، میری تحقیق ہے، میں نے آپ کے بارے میں ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، آپ کے بارے میں نے معلومات حاصل کی ہوئی ہے۔ آپ درد دل رکھتی ہیں، آپ کی فیملی، آپ کی جماعت کے لوگ درد دل رکھتے ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھائیں،
اور جینون کسی پہ اعتبار نہ کریں. یہ محکمے والوں کو، یہ جو کالی بھیڑیں ہیں، انہیں ذرا کھینچیں، ان سے کام لیں. یہ نکمے لوگ جو ہے نا، کالی بھیڑیں، میں سب کو نہیں کہتا، لیکن اکثریت 70%، ہر محکمے میں 70% کالی بھیڑیں ہیں. ہر محکمے میں 30% صرف اچھے لوگ ہیں، جو کام کو کام سمجھتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، اپنے کام سے دل لگی سے محنت کرتے ہیں، ایماندار ہیں. لیکن 70% لوگ جو ہے نا کالی بھیڑیں ہیں. ان کالی بھیڑوں کے خلاف خدا را کچھ کریں، تاکہ ہمارا پاکستان، ہماری عوام آپ کے دور حکومت میں مستفید ہو سکے. آپ کے دور حکومت میں ہمارا پاکستان ترقی کر سکے. آپ کے دور حکومت میں ہمارے پاکستان کی عوام خوشحال ہو سکے. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو.